بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عرب اور اسلامی دنیا نے OIC اور GCC کی دوحہ حملے کے تناظر میں منعقد ہونے والی ہنگامی سربراہی کانفرنس میں مختلف ملکوں سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ سفارتی اور اقتصادی تعلقات کا ازسر نو جائزہ لیں۔ اسرائیل کو فلسطینی عوام کے خلاف کارروائیاں جاری رکھنے سے روکنے کے لیے تمام قانونی اقدامات اٹھائیں۔ اسلامی ممالک اسرائیل کے اقوام متحدہ کی رکنیت معطل کروانے کے لیے مشترکہ کوششیں کریں اور دوحہ حملے جیسے اقدامات کو روکنے کے لیے اسلامی اور خلیجی ممالک کا مشترکہ دفاعی انتظام تشکیل دیا جائے۔ پیر کے روز منعقد ہونے والی کانفرنس کے مشترکہ بیان میں تجویز کیے گئے اقدامات میں اسرائیل کی خلاف ورزیوں اور جرائم کے لیے اسے جواب دہ ٹھہرانا، اس پر پابندیاں عائد کرنا اور اسے ہتھیاروں، گولہ بارود اور فوجی ساز و سامان کی فراہمی، منتقلی یا گزرنے پر پابندی عائد کرنا شامل ہے۔ بیان میں کہا گیا ہے کہ ثالثی کے غیر جانبدار مقام پر یہ جارحیت نہ صرف قطر کی خود مختاری کی خلاف ورزی ہے بلکہ یہ بین الاقوامی ثالثی اور امن سازی کے عمل کو بھی کمزور کرتی ہے اور اس حملے کے مکمل نتائج کا ذمہ دار اسرائیل ہے۔ بیان میں رہنماؤں نے اس بات پر زور دیا اسرائیل کی جارحیت، اس کے مسلسل اقدامات، نسل کشی، نسلی تطہیر، بھوک اور محاصرہ اور توسیع آبادکاری کی سرگرمیاں خطے میں امن اور پرامن بقائے باہمی کے حصول کے مواقع کو کمزور کر رہی ہیں۔ اسرائیل کی مذموم کارروائیاں اس کے ساتھ معمول کے تعلقات قائم کرنے کی جانب حاصل کی گئی تمام کامیابیوں کو خطرے میں ڈال رہی ہیں اور اسرائیل کے ساتھ موجودہ اور مستقبل کے معاہدوں کو بھی خطرے میں ڈالا جا رہا ہے۔ عرب اور اسلامی ممالک کے رہنماؤں کے بیان میں قطر کے ساتھ اس جارحیت کے خلاف مکمل یکجہتی کا اظہار کیا گیا جو تمام عرب اور اسلامی ممالک پر ایک حملہ ہے۔ بیان میں قطر کے ساتھ ہر اس قدم اور تدبیر میں ساتھ کھڑے ہونے کا عہد کیا گیا جو اس غدارانہ اسرائیلی حملے کا جواب دینے کے لیے اٹھائے گا تاکہ اس کی سلامتی، خود مختاری اور استحکام کے ساتھ ساتھ اس کے شہریوں اور اس کی سرزمین پر مقیم افراد کی حفاظت کی جا سکے۔ بیان میں اس بات پر بھی زور دیا گیا کہ قطر کی سرزمین جو غزہ میں جنگ بندی، جنگ کے خاتمے اور جرگوانیوں اور قیدیوں کی رہائی کے لیے اہم ثالث کے طور پر کام کر رہی ہے، پر یہ جارحیت ایک خطرناک اضافہ ہے اور امن کی بحالی کی سفارتی کوششوں پر حملہ ہے۔ سہیل شہریار، پاک ترک نیوز۔